السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری ویڈیو دوسری جماعت کے لیے ہے۔ آپ کی اردو کی درسی کتاب ابتدائی اردو جو ہے اس کی دوسری جماعت کی درسی کتاب ہے یہ آپ کی۔ اس کے صفحہ نمبر 27 پر آپ کا سبق نمبر 6 ہے سمجھداری۔ اس سبق کا عنوان یعنی ٹائٹل ہے سمجھداری۔ یہ سمجھداری، یہاں سے میرے ساتھ اس کی ریڈنگ کیجیے۔ جہاں میں پڑھ رہا ہوں وہیں اپنی کتاب پہ انگلی رکھیے اور دھیان سے سنیے۔ وقار ایک بچے کا نام ہے، دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ وقار جو تھا وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، ایک بچہ ہے یہ۔ ایک دن اس نے اپنے والد یعنی پاپا سے، فادر سے 20 روپے مانگے۔ کیا مانگا؟ 20 روپے مانگے۔ اس کے والد نے پوچھا، بیٹا تم 20 روپیوں کا کیا کرو گے؟ وقار نے کہا، ابا مجھے ان روپیوں کی ضرورت ہے، مجھے ایک کاپی، ایک پینسل، ایک ربر اور ایک پینسل تراش خریدنا ہے۔ پینسل تراش یعنی شارپنر جس سے پینسل بناتے ہیں، اور ربر یعنی اریزر۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہا وقار نے اپنے ابا سے، مجھے ان روپیوں کی ضرورت ہے، مجھے ایک کاپی، ایک پینسل، ایک ربر اور ایک پینسل تراش خریدنا ہے۔ یہ 4 چیزیں خریدنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ والد، اچھا ٹھیک ہے، میں کل تمہیں یہ سب چیزیں خرید کر دے دوں گا۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے، میں سب یہ چیزیں تمہیں کل خرید کر دے دوں گا۔ وقار، ابا مجھے تو ان چیزوں کی ابھی ضرورت ہے، مجھے اسکول کا کام کرنا ہے۔ وقار نے کیا جواب دیا کہ ابا مجھے تو ان چیزوں کی ابھی ضرورت ہے کیونکہ مجھے اسکول کا کام کرنا ہے۔ اب صفحہ نمبر 38 پر دیکھیے۔ والد نے کہا، والد لیکن بیٹا تم یہ سب چیزیں خود خرید لو گے؟ کیا پوچھا والد نے بیٹا سے؟ بیٹا یہ تم سب چیزیں خود خرید لو گے؟ کیا تمہیں روپیوں کو جوڑنا اور گھٹانا آتا ہے؟ وقار، جی ہاں، مجھے روپیوں کو جوڑنا اور گھٹانا اچھی طرح آتا ہے۔ والد مسکرا کر، والد جو تھے اس بات پہ اس کی مسکرائے، اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان روپیوں سے تم یہ چیزیں کس طرح خریدو گے؟ وقار، ان 20 روپیوں سے 8 روپے کی ایک کاپی، 2 روپے کی پینسل، 1 روپے کا ربر اور 3 روپے کا پینسل تراش خریدوں گا۔ کیا کہا وقار نے؟ 20 روپے جو ہیں ان میں سے 8 روپے کی ایک کاپی، 2 روپے کی پینسل، 1 روپے کا ربر اور 3 روپے کا پینسل تراش خریدوں گا۔ والد، بیٹا آپ جوڑ کر بتاؤ کہ کل کتنے روپے ہوئے؟ کیا پوچھا والد نے؟ بیٹا آپ اس کو جوڑ کر بتاؤ کہ یہ کل کتنے روپے ہوئے؟ وقار سوچ کر، 8 روپے کی کاپی، 2 روپے کی پینسل، یہ ہوئے 10 روپے۔ اب ان 10 روپے میں سے 10 روپے میں 1 روپے کا ربر کا جوڑو تو ہو گئے 11 روپے۔ ان 11 روپے میں سے 11 روپے میں 3 روپے کا پینسل تراش کے جوڑے تو کل ہوئے 14 روپے۔ والد، شاباش بیٹا تم نے بالکل ٹھیک حساب لگایا ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ 20 روپے میں سے تم نے 14 روپے کا سامان خرید لیا، اب تمہارے پاس کتنے روپے آپ کے بچے؟ وقار انگلیوں پر گنتے ہوئے، جیسے اکثر ہم لوگ انگلیوں پر گنتے ہیں نا، 20 روپے میں سے 14 روپے گھٹائے تو 6 روپے آپ کے بچے۔ والد خوش ہو کر، تمہیں تو جوڑنا اور گھٹانا خوب آتا ہے، یہ لو 20 روپے اور سبھی چیزیں خرید کر لے آؤ۔ اب دیکھیے اس میں جو مشق ہے اس میں یہاں 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے لفظ ہوشیار، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری، اور دوسرا لفظ ہے یقین۔ یقین یعنی بھروسہ۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں اس سبق کے۔ اب ہم صفحہ نمبر 40 پر آئیں گے۔ صفحہ نمبر 40 پر سوال جواب ہے اس سبق سے متعلق۔ اب آپ اپنی کاپیاں نکال لیجئے اور جس طرح آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنی کاپیوں میں پینسل سے، میں نے یہاں پینسل لکھا ہے تاکہ ٹھیک سے نظر آئے، آپ پینسل سے کریں گے۔ سبق نمبر 6 لکھ دیجیے، اس کے بعد میں اس سبق کا جو عنوان یعنی ٹائٹل ہے لکھ دیجیے سمجھداری، اور یہاں پر تاریخ لکھ کر آج کی تاریخ ڈال دیجیے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں لکھیے ان سوالوں کے جواب دیجیے۔
اس کے بعد سوال نمبر 1 میں نے یہاں ریڈ پین سے لکھا ہے، آپ پینسل کا ہی استعمال کریں گے اپنا سارا کام کرنے میں۔ سوال نمبر 1 ہے وقار کس جماعت میں پڑھتا تھا؟ اس سوال کو لکھنے کے بعد اگلی لائن میں جواب لکھ کر اس کا جواب لکھیے، وقار دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے بعد آپ دوسرا سوال لکھنے سے پہلے 1 یا 2 لائنیں چھوڑ دیں گے اپنی کاپی میں اور سوال نمبر 2 ڈال کے دوسرا سوال لکھیے، وقار نے اپنے والد سے کتنے روپیے مانگے تھے؟ تو اگلی لائن میں جواب لکھیے، وقار نے اپنے والد سے 20 روپے مانگے تھے۔ اس طرح جیسے آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ایسے ہی آپ اپنی کاپی میں لکھ دیجیے۔ پھر سوال نمبر 3 لکھنے سے پہلے 2-3 لائنیں چھوڑیے، 1-2 لائنیں چھوڑیے اور سوال نمبر 3 لکھیے، وقار کو کیا کیا چیزیں خریدنی تھیں؟ جواب، وقار کو کاپی لکھنے کے بعد میں کوما لگا دیجیے اس طرح سے، پھر پینسل لکھیے، پھر کوما لگا دیجیے، آگے لکھیے ربر، اور ربر لکھنے کے بعد پھر کوما نہیں لگائیں گے بلکہ کیا لکھیں گے اور پینسل تراش خریدنا تھا۔ اس طرح یہ آپ کے 3 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ اب چوتھا سوال ہے، سب چیزیں خریدنے کے بعد وقار کے پاس کتنے روپے باقی بچے؟ اس کا جواب لکھیے، سب چیزیں خریدنے کے بعد وقار کے پاس 6 روپے باقی بچے۔ کتنے روپے باقی بچے؟ 6۔ پھر سوال نمبر 5 لکھ دیجیے، 1 یا 2 لائنیں چھوڑ کر، بیٹے سے صحیح حساب سن کر والد نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، بیٹے سے صحیح جواب سن کر والد خوش ہوئے اور کہا یہ لو 20 روپے اور سبھی چیزیں خرید کر لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس سبق کے سوال جواب ہو گئے، آپ نے سوال جواب کر لیے۔ اب اس کا ورک بک کا کام کریں گے آپ لوگ۔ تو سب سے پہلے ورک بک کے کام میں یہاں دیکھیے فل ان دا بلینکس ہیں، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ کیا لکھا ہے؟ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ تو یہاں پر یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے خوب، پھر ہے 20، پھر جماعت، اسکول اور باقی۔ اب یہ یہاں پر 5 جملے دیے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کتاب میں، آپ کی ورک بک میں۔ تو پہلا جملہ ہے وقار، دوسری، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے، یہاں سے دیکھ کے جماعت میں پڑھتا تھا، یہاں جماعتی تو آئے گا نا، یعنی آخری جملہ ہو جائے گا وقار دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ دوسرا جملہ ہے اس نے اپنے والد سے روپیہ مانگے، کتنے روپے مانگے تھے؟ جی شاباش، 20 روپے مانگے تھے، تو آپ یہاں پر لکھ دیے 20 روپے مانگے۔ تیسرا جملہ، مجھے اسکول کا کام کرنا ہے، یہاں پر آ جائے گا اسکول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اب تمہارے پاس کتنے روپے بچے، اور بچے کے بیچ میں یہ خالی جگہ، یہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ جی شاباش، یہاں باقی لکھ دیں گے، یہاں پر باقی بچے۔ پانچواں جملہ، تمہیں تو جوڑنا اور گھٹانا، پھر خالی جگہ ہے آتا ہے، یہاں لکھیں گے خوب، خے واپش خوب، بے ساکن خوب آتا ہے۔ اس طرح آپ کے یہ فل ان دا بلینکس یعنی خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے بھرنا ہے۔ اب صفحہ نمبر 41 پر دیکھیے، حروف کو ملا کر لفظ بنائیے۔ یہاں کچھ حروف الگ الگ دیے ہوئے ہیں، جیسے یہ بے ہے، یہ چھوٹی یہ اور یہ سین، بے یہ سین ملا کر کیا ہو جاتا ہے؟ 20۔ آپ کو اس طرح سے یہاں پر لکھنا ہے۔ اسی طرح یہ ہے بے یہ پے الف بیٹا، اس طرح آپ کو یہاں ملا کر لکھ دینا ہے لفظ کو۔ پھر ہے الف سین کاف واو لام، الف سین زریز کاف واو پیش کو، اسکول لام ساکن اسکول، اس طرح لکھ دیجیے اسکول۔ پھر ہے ضاد رے واو رے اور تے ضرورت، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جیم واو رے نون الف جوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا لفظ ہے، یہاں پر جو حروف دیے ہوئے ہیں، چھوٹی ہے واو شین یہ الف اور رے، ہے واپس ہو، شین ساکن ہوش، یا ریزریا رے ساکن یار، ہوشیار۔ تو اس طرح آپ یہاں پر ہوشیار لکھ دیجیے۔ اب دیکھیے جس طرح آپ نے حروف کو ملا کر جملے لفظ بنائے ہیں، اب یہاں پر اس سے اپوزٹ کام کرنا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھیے۔ یہاں لکھا ہوا ہے نا، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے پینسل، پینسل کو آپ یہاں لکھ دیجیے حروف کو، جو سب سے پہلے جو ہے اس میں پے ہے، پھر نون، پھر سین اور لام، ان 4 حروف کو مل کر بنا ہے لفظ پینسل۔ تو اس طرح آپ یہاں پر پینسل لکھ دیجیے۔ اس کے بعد دوسری جو لفظ ہے وہ ہے چیزیں بھی اس طرح سے لکھ دیجیے آپ، چے چھوٹی ہے، زے بڑی ہے اور نون غنہ، چیزیں۔ پھر ہے گھٹانا،
घटाना घे टे अलिफ नून अलिफ। शाबाश, शाबाश में लिखिए शीन अलिफ बे अलिफ और शीन, इन हरूफ को मिलाकर बनता है लफ्ज़ शाबाश। फिर है सामान, सीन अलिफ मीम अलिफ और नून, सामान। ठीक है, इस तरह ये आपका हरूफ को अलग अलग करना भी काम हो गया वर्गमूल का। सफ़ा नंबर 42 पर देखिए, लफ्ज़ों को देखकर खाली खानों में सही हर्फ लिखिए। जैसे यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा है मुझे, और यहाँ पर मीम और बड़ी ये दी हुई है, बीच वाला खाना खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पर झे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है तो ये हो जाएगा मुझे। ठीक है, इसके बाद में ये ठीक, ठीक में छोटी ए की जगह छोड़ दी है इन्होंने, हे छोटी ए और काफ, आप इस तरह इसको पूरा कर दीजिए। फिर है वालिद, ठीक है, बावल बा, अब यहाँ पर क्या आएगा जी, शाबाश, लाम और फिर दाल, वालिद। ठीक है, बावल बा, लाम लाम दाल, लाम दाल लिद वालिद। फिर है बेटा, बे ये टे अलिफ, यहाँ पर बड़ी आ जाएगी, बेटा हो जाएगा। स्कूल में यहाँ पर इन्होंने ये अलिफ के बाद जो है वो खाना खाली छोड़ दिया है, और यहाँ पर आ जाएगा सीन, अलिफ सीन दलीस काफ वापस को, स्कूल आम साकिन स्कूल। इस तरह से ये खाली जगहों को भरने का काम भी हो गया। अब देखिए इसी के नीचे ये कुछ जुमले दिए हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है नीचे लिखी बातें किसने कहीं, ये लिखना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहला जुमला जो है वो है बेटा तुम 20 रुपयों का क्या करोगे, ये किसने कहा था, शाबाश, वालिद ने कहा था। ठीक है, अब्बा मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है, ये किसने कहा था, वक़ार ने। इस तरह से तीसरा जुमला है मैं कल तुम्हें ये सब चीज़ें खरीद कर दे दूँगा, ये वालिद ने कहा था। मुझे स्कूल का काम करना है, ये किसने कहा था, शाबाश, वक़ार ने। ठीक है, इसके बाद पांचवा जुमला जो है वो है अब जोड़कर बताओ कुल कितने रुपये हुए, ये जुमला वालिद ने कहा था, यहाँ पर लिख दिए वालिद ने। सफ़ा नंबर 43 पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सबक की मदद से सामान को उनकी कीमत से मिलाइए। ये काम आपको खुद करना है। जैसे यहाँ पर कॉपी दी हुई है, कॉपी की कीमत कितनी थी, शाबाश, 8, तो इसको ऐसे यहाँ से लाइन करके स्केल से सफाई से इसको मिला दीजिए। पेंसिल की जो कीमत थी उसको इधर से मिला दीजिए, और ये रबर यानी इरेजर की जो कीमत थी उसको उससे मिला दीजिए। शॉर्पनर यानी पेंसिल तराश की जो कीमत थी उसको उससे मिला दीजिए। इसके बाद में इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है लफ्ज़ों को हिंसों से मिलाइए। यहाँ लफ्ज़ लिखे हुए हैं 20, 10, 1, 100 और 3, और यहाँ पर ये हिंसे लिखे हुए हैं। इनको हिंसों को भी आपको इसी तरह पेंसिल से स्केल की मदद से मिलाना है। जैसे ये 20 है तो 20 को इससे मिला दीजिए, 10 को जहाँ पर 10 लिखा है उसको 10 से मिला दीजिए, 1 को 1 से, 100 को 100 से, और 3 को 3 से मिला दीजिए। सफ़ा नंबर 44 पर अलिफ और बे के हिस्सों को मिलाकर जुमले लिखिए। यहाँ पर जुमले लिखे हुए हैं अलिफ और बे, वक़ार दूसरी जमात। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप ये जुमला इस तरह पूरा होगा, शाबाश में पढ़ता था, तो इसको इससे मिला दीजिए, और यहाँ पर जुमले को मुकम्मल करके लिख दीजिए। यहाँ पर नीचे इसके लाइनें लिखी हुई हैं, 5 जुमले हैं और 5 ही लाइनें हैं। यहाँ पर नीचे इसके यहाँ पर इन 5 जुमलों को पूरा करके लिख दीजिए। वक़ार दूसरी जमात में पढ़ता था, अब्बा मुझे रुपयों की ज़रूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है। ठीक है, तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है, अब तुम्हारे पास कितने रुपये बाकी बचे। ये 5 जुमले आप यहाँ लिख देंगे, तो ये आपका ये काम भी हो जाएगा। सफ़ा नंबर 44 पर। सफ़ा नंबर 45 पर देखिए हिंसों को लफ्ज़ों में लिखिए। यहाँ पर हिंसे दिए हुए हैं और यहाँ पर इनको लफ्ज़ों में लिखना है। ये है 14, तो 14 को यहाँ पर लिख दीजिए 14 इस तरह से, 6 को 6 लिख दीजिए, 2 को 2, और ये 4 है तो 4 लिख दीजिए, 8 है 8 लिख दीजिए, 11 को 11 लिख दीजिए। इसके बाद में इसके नीचे देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ की तादाद उनके सामने लिखिए। जितने हरूफ इन अल्फाज में हैं उनकी तादाद लिखनी है आपको यहाँ पर। जैसे पेंसिल में 4 हरूफ इस्तेमाल होते हैं, पे, नीन, सी,
पे नून सीन और लाम, तो इसमें 4 लिख दिए यहाँ पर। ज़रूरत पे देखिए कितने हरूफ हैं, द्वाद, रे, वाव, रे और ते, ये कुल 5 हरूफ है, तो यहाँ पर लिख दिए 5। जमात में भी 5 हरूफ हैं, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। चीज़ें जो लिखा जाता है इसमें भी 5 हरूफ होते हैं, यहाँ पर लिख दिए 5। और होशियार, हे, वाव, शीन, ये, अलिफ और रे 6 हरूफ है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए इस तरह से। सफ़ा नंबर 46 पर देखिए, जिस तरह हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, उर्दू में वाहिद और जमा कहते हैं इसको। यहाँ देखिए जिस तरह जमात से जमातें और पेंसिल से पेंसिलें बनता है, इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से लफ्ज़ बनाइए। ये वाहिद के अल्फाज हैं और यहाँ पर आपको इसकी जमा बनानी है। जैसे ज़रूरत से ज़रूरतें, चीज़ से चीज़ें, किताब से किताबें, मेज़ से मेज़ें और बात से बातें। अब ये इसके नीचे देखिए ये 5 अल्फाज दिए हुए हैं, आपको इन 5 अल्फाज को नकल करनी है। जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, खुशखत लिखना है आपको इन लाइनों में, जोड़ना 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 जोड़ना। इस तरह एक ही लफ्ज़ को आपको लिखना है 5 बार। इसके बाद है घटाना, तो घटाना 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 घटाना। इसी तरह जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, खुशखत लिखने की कोशिश कीजिए। ख़रीदना लिखिए यहाँ पर, ख़रीदना खरीदना 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 खरीदना। इसी तरह यह है बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख दीजिए जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उंगली भी इसी तरह यहाँ लिख दीजिए, उंगली 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 उंगली। इस तरह ये आपको खुशखत लिखना है इन लाइनों में। अब आपका आज का ये सबक यही मुकम्मल होता है। अपना कॉपी का काम भी कीजिए और जो वर्क बुक का काम है आपको करने का, वो काम भी कीजिए। शुक्रिया।